السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس۔ انسان کے قدم قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک انسان سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے۔ پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اپنی عمر کہاں برباد کیا۔ میں نے تجھے زندگی دی تھی، 40 سال 50 سال 60 سال کی زندگی میں نے تجھے دی تھی، تو نے اس زندگی کو کیسے گزارا؟ تو نے اس زندگی کو کہاں گزارا؟ دوسرا سوال ہوگا عن شبابہ فیما ابلاہ، اس کی جوانی کے متعلق سوال ہوگا کہ جوانی کہاں کھپایا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جوانی میں آوارگی میں پڑ گیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ جوانی میں خواہشات کا پجاری بن بیٹھا ہو۔ تیری جوانی کہیں گناہوں کے اڈے پر تو نہیں گزری؟ تیری جوانی کہیں پوری رات سوشل میڈیا پر گندی گندی فوٹوز اور بے حیا ویڈیوز دیکھنے میں تو نہیں گزری؟ اس لیے ہم اپنی جوانی کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی جوانی کو لگائیں۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ سے یہ کہے گا کہ پیارے اللہ، میری جوانی تیری عبادت میں گزری ہے، میری جوانی سجدے میں گزری ہے، میری جوانی تیری اطاعت اور فرما برداری میں گزری ہے، میری جوانی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں گزری ہے۔ لہٰذا ہم اپنی جوانی کو شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنے کی فکر کریں۔ قیامت کے میدان میں تیسرا اور چوتھا سوال انسان سے یہ ہوگا عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا اور اس کو کہاں خرچ کیا۔ بہت سے لوگ ہیں جو مال کماتے ہوئے اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ میں مال کہاں سے کما رہا ہوں۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال امن الحرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اس بات کو فراموش کر دیں گے کہ جو ان کے پاس مال آ رہا ہے وہ حلال ذریعے سے آ رہا ہے یا حرام ذریعے سے آ رہا ہے۔ مال کی محبت دلوں میں اتنی زیادہ آئے گی کہ حلال و حرام کی پہچان بھی ختم ہو جائے گی۔ تو قیامت کے دن بندوں کے قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک یہ سوال نہ کر لیا جائے کہ تم نے مال کہاں سے کمایا ہے۔ عزیزان محترم، چوتھا سوال ہوگا وفیما انفقہ، مال کو کہاں پر خرچ کیا ہے؟ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے یا گناہوں کے اڈوں پر لٹایا ہے؟ مال کو اللہ کے بندوں پر خرچ کیا ہے یا نافرمانی کے کاموں پر خرچ کیا ہے؟ حتی الامکان لوگ تو اس بات کی تھوڑی بہت فکر کر لیتے ہیں
کہ مال کو حلال راستے سے کمانا ہے، حرام راستے سے نہیں کمانا ہے، مگر اس بات کی بالکل فکر نہیں رہتی کہ اس کو کہاں پر خرچ کرنا ہے، کسی پر ظلم و زیادتی کے لیے خرچ کرنا ہے یا کسی کی مدد کے لیے اس مال کو خرچ کرنا ہے۔ اس لیے ہم حلال مال کو حلال راستے سے کمانے اور حلال راستوں میں اس کو خرچ کرنے کی فکر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ایک پیسے کا بھی حساب دینا ہے۔ اور پانچواں سوال ہوگا ماذا عمل فیما علم، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرے بندے، تجھے معلوم تھا کہ نماز پڑھنا ہے، تجھے معلوم تھا کہ زکوٰۃ دینا ہے، تجھے معلوم تھا کہ یتیم کی پرورش کرنا ہے، تجھے معلوم تھا کہ اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنا ہے، تجھے معلوم تھا کہ گناہ بالکل نہیں کرنا ہے، تجھے معلوم تھا کہ جھوٹ بالکل نہیں بولنا ہے، تجھے معلوم تھا کہ دھوکہ نہیں دینا ہے، تجھے معلوم تھا کہ بد نظری اور زنا بالکل نہیں کرنا ہے، اور تجھے یہ بھی معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی خلاف ورزی نہیں کرنا ہے۔ جب تجھے یہ سب کچھ معلوم تھا تو میرے بندے بتا، تو اس پر کتنا عمل کیا اور کہاں تک عمل کیا۔ میرے دوستو، جب تک ان 5 سوال کے جواب آدمی نہیں دے گا تب تک اس آدمی کے قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے۔ میں تو کہتا ہوں جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، ان سارے سوالوں کے جواب دینا پڑے گا، اس کے بعد ہی آدمی کے قدم اپنی جگہ سے ہٹیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کہاں لے جا رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں۔ کہیں ہمارے زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہمیں جہنم میں تو نہیں لے جا رہا ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں پر ہم سب کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔